दोस्तों, शाबान का महीना शुरू होते ही अपने घर से ये तीन चीज़ें फ़ौरन निकाल लें, वरना याद रखें कि आपकी सारी ज़िंदगी और दुआएं धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। 90% लोग यही एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इन्हें इल्म भी नहीं है कि इनके अपने ही घर में मौजूद ये तीन चीज़ें बरकत और रिज़्क को अंदर नहीं आने देती। दोस्तों, हम सब रोते हैं कि रिज़्क में तंगी है, घर में बेसुकूनी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शाबान की इन मुबारक रातों में भी आपकी छत के नीचे वो मनहूस चीज़ें पड़ी हैं जिनसे रहमत के फरिश्ते दूर भागते हैं। आज की वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं वो हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो शायद आज तक आपने किसी से न सुनी होगी, ना आपको किसी ने बताई होगी। अगर आपने ये तीन चीज़ें पहचान कर बाहर निकाल दी तो शायद इस बार भी रमज़ान की वो बरकतें आपके घर का रास्ता भूल जाएं जिनका आप पूरा साल इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, इन तीन चीज़ों में से पहली चीज़ तो आपके इस कमरे में मौजूद है जहां आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, लेकिन आप इसे बरकत समझकर संभाले बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? आए मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये वो रुकावटें हैं जो आपके और अल्लाह की रहमत के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हैं। शाबान का महीना आमाल की पेशी का महीना है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब अल्लाह के फरिश्ते आपके घर का रुख करें और वहाँ इन्हें वो चीज़ें मिले जो नहूसत का सबब हैं, तो क्या वो बरकतें यानी कि बरकत की दुआएं देंगे? आपको मालूम है कि अक्सर घरों में अचानक बीमारियां क्यों आती हैं, क्यों मियाँ बीवी में बिला वजह झगड़े शुरू हो जाते हैं? दोस्तों, हम समझते हैं कि किसी ने जादू करवा दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने खुद अपने घर में ऐसी चीज़ों को पनाह दे रखी है जो मुनफी तवानाई यानी नेगेटिव एनर्जी खींचती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी तहकीक और बुज़ुर्गों का वो निचोड़ बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका अपना घर देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको इसी बड़ी गलत गलती से बचा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान से पहले आपका घर नूर से भर जाए, तो इन तीन चीज़ों की हकीकत को समझना आपके लिए फ़र्ज़ बन चुका है। क्या आपके घर में भी वो एक चीज़ मौजूद है जो बरसों से किसी अलमारी के ऊपर पड़ी है और आपको लगता है कि वो कीमती है? अगर हाँ, तो होशियार हो जाएं, क्योंकि वही वो पहली चीज़ हो सकती है जिसने आपके घर के रिज़्क को बांध रखा है। तो चलिए मैं आपको इस पहली चीज़ का नाम बता देता हूँ जो आपने इसी वक्त उठाकर बाहर फेंक दी है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात सब कुछ ठीक होने के बावजूद, नमाज़ें पढ़ने और वजीफ़े करने के बावजूद घर में वो सुकून और बरकत क्यों नहीं आती जिसके हम ख्वाहिशमंद होते हैं? हम मोहब्बत भी यानी कि मेहनत से करते हैं, यानी मेहनत भी पूरी करते हैं, रिज़्क भी आता है, लेकिन वो यानी कि कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की इन तमाम उलझनों का आखिरी हल साबित होने वाली है इंशाअल्लाह, क्योंकि आज मैं आपको वो तीन चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिन्हें माह शाबान का चाँद नज़र आते ही आपने अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकाल फेंकना है। ये वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर आपको मामूली लगती हैं, लेकिन रूहानी तौर पर या आपके रिज़्क के रास्ते में लोहे की दीवार बन खड़ी होती हैं। अगर आप चाहते हैं इस मुबारक माहे यानी इस बार माह रमज़ान का महीना आपके लिए हकीकी मोजज़ात लेकर आए, तो शाबान के इन पहले लम्हात में ये रूहानी सिफ़ात आपके लिए नागुज़ीर हैं। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, मैं इन तीनों चीज़ों का नाम लेने से पहले आपको वो हकीकत बताना चाहता हूँ जो आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने को मेरा महीना क्यों फरमाते थे, और इस महीने का आपके घर के सामान और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? इस राज को समझे बगैर आप इन चीज़ों की अहमियत को नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, माह शाबानुल मुअज़्ज़म वो मुबारक महीना है जिसे रमज़ान का गेटवे कहा जाता है। ये वो वक्त है जब कायनात का निज़ाम एक नई करवट लेता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का, शाबान पानी देने का और रमज़ान फसल काटने का महीना है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपकी
کی زمین یعنی آپ کا گھر اور آپ کا دل گندگی اور غیر ضروری یعنی کہ بو سے بھری ہوئی ہو تو وہاں رحمت کی فضل کیسے ہوگی؟ شعبان کا مہینہ دراصل پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش دیا جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب فرشتہ آپ کے گھر سے آپ کے اعمال کی فائل لے کر روانہ ہو تو اس وقت آپ کے گھر کی فضا میں گھٹن ہے برکتی ہو اور منفی اثرات ہوں؟ اسی لیے شعبان کا چاند نظر آتے ہی گھر کی صفائی محض ایک دنیاوی کام نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی ضرورت بن جاتا ہے۔ ہم جو 3 چیزیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق آپ کی یعنی کہ معیشت، آپ کی صحت اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت سے ہے۔ اب میں آپ کو اس پہلی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو شاید اس وقت بھی آپ کے بالکل سامنے پڑی ہو اور آپ کو احساس تک نہ ہو کہ یہ آپ کے گھر میں آنے والی برکت کو کیسے روک رہی ہے۔ دوستو، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب بہت لاپرواہ ہیں، لیکن اس کا نکلنا آپ کی مالی آزادی کا پہلا قدم ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب اس سے پہلے کہ میں ان تینوں چیزوں کی حقیقت آپ کے سامنے کھولوں، آئیں ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ شعبان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، رحمتوں کی ہوائیں چل پڑتی ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب مانگی گئی دعا تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل دیتی ہے۔ میرے دوستو، اپنی آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ مل کر اپنے خالق کو پکاریں، یا اللہ، اے کائنات کے اکیلے وارث، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو واحد سہارے، ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے تیری رحمت کی اس آس لیے تیرے در پر آ کھڑے ہیں۔ مولا، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ تیرے حبیب کا مہینہ ہے مولا۔ اس مہینے کی پہلی میرے مولا ساعتوں کے صدقے، اے غفور الرحیم، ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو اس وقت شدید مالی تنگی کا شکار ہیں، یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جو اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہ کرتے ہوں، میرے مولا، جو ضروریات پوری نہ ہونے پر تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، مولا، شعبان کے اس چاند کے صدقے ان کے گھروں سے تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، غیب سے رزق کے وہ دروازے کھول دے جن کا کبھی ہم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ مولا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ اے مالک کائنات، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ڈیرے ڈال چکی ہیں، جو پرانے دکھ اور تکلیف ہمیں کھانے جا رہے ہیں، یا اللہ، شعبان کی ان ٹھنڈی ہواؤں کے صدقے ہمیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مولا، وہاں اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں سے نفرتیں نکال کر محبتیں بھر دے۔ اللہ، یہ شان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ہمارے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ مولا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے دلوں کی وہ صفائی کر سکیں جو تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ، جو بہنیں اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، جو جوان اپنے حلال روزگار کے لیے در بدر ہیں، مولا، آج اس مبارک رات میں ان سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے پروردگار، ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو ہمارا دامن گناہوں سے پاک اور ہمارا گھر تیری برکتوں کا مسکن ہو چکا ہو۔ مولا، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں ان کی لاج رکھ لینا، ان میں وہ برکت ڈال دے کہ یہ کبھی کسی کے سامنے نہ پھیلیں۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ جب بہت سے لوگ آمین کہیں گے اور کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کسی ایک کی سچی طرف رب کی یعنی کہ سب کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب جبکہ ہم نے اپنے رب کو منا لیا ہے، آئیں اب اس پہلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ چیز جو آپ کے گھر میں تعطل اور رکاوٹ پیدا کیے ہوئے ہے، اور اسے گھر ہی یعنی کہ آج ہی اپنے گھر سے نکالنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ دوستوں، یہ جو باتیں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ صرف کسی ایک شہر یا ملک کے لیے نہیں ہے۔ میرے پاس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور حتیٰ کہ یورپ اور دبئی سے بھی ایسے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں جو کہتے ہیں، بھائی، ہم لاکھوں کما رہے لیکن مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ کی برکت کے حصول پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہیں۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی عالی شان محل میں رہتے ہوں یا ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت میں، اگر آپ کے گھر میں یہ چیز موجود ہے تو برکت کا آنا ناممکن ہے۔ اسی لیے ہر ملک اور ہر شہر سے دیکھنے والے آج اپنے گھر کا معائنہ میرے کہنے پر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اب دل تھام کر سنیے، کیونکہ اب میں اس پہلی چیز کا پردہ چاک کرنے والا ہوں جو شاید آپ کے بیڈ روم، آپ کے کچن یا آپ کے اسٹور روم میں اس وقت بھی موجود ہے۔ دوستو، وہ چیز ہے یعنی کہ
تعطل کا شکار کباڑ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کباڑ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے دوستو؟ دراصل اسلام ہمیں اعتدال اور نفع بخش ہونے کا درس دیتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں جمع کر لیتے ہیں جو نہ ہمارے کام آتی اور نہ ہم انہیں کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو وہ چیزیں دوستو آج آپ کو شاید میری بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانے پینے یا گھر میں گندگی جمع رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کے پیچھے ایک ایسی مادی اور روحانی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو آپ کے رزق کے بھاؤ کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ آئے میں آپ کو گھر میں برکت میں اور آپ کے اس حقیقت کی ایک ایسی زندگی مثال کرتا ہوں، یعنی کہ آپ کو ایسی مثال دکھاتا ہوں جو آپ کی آنکھوں کو کھول دے گی۔ دوستو زندگی کے سفر میں اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے جن کا کاروبار اچانک ٹھپ ہو گیا تھا۔ وہ نمازوں کے پابند تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کے گھر میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی، جب ان کے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر کا ایک پورا حصہ برسوں سے پرانے کباڑ، ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور ایسی اشیاء سے بھرا ہوا ہے جنہیں وہ شاید کبھی کام یعنی کہ آ جانے کی نیت سے سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا اور انہوں نے اس نیت سے صفائی شروع کی کہ میں رمضان کے لیے اپنے پورے گھر کو رحمت کا مسکن بنانا ہے، تو انہوں نے وہ تمام کباڑ نکال کر باہر کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر جیسے جیسے وہ گھر کا ان کے بوجھ ہلکا کرتے گئے، ان کے ذہن کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا گیا۔ ابھی شعبان کا دوسرا عشرہ بھی شروع نہیں ہوا کہ ان کے رکے ہوئے کاروباری سودے اچانک سے یعنی کہ فائنل ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ یہ نیت کی تبدیلی اور تعطل کو ختم کرنے کا نتیجہ تھا۔ جب آپ اپنے ماحول سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں جو صرف جگہ گھیر رہی ہیں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں، تو کائنات کا اصول ہے کہ وہاں نئی اور بہترین چیزوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ آپ کے گھر کے وہ کونے جہاں مہینوں سے روشنی نہیں پہنچی، جہاں صرف مٹی اور جالے ہیں، وہ دراصل برکت کے راستوں کی رکاوٹ ہیں۔ اب دوستو ذرا اپنے گھر کے نقشے پر نظر دوڑائیں۔ کیا آپ کے اسٹور روم میں بھی کوئی ایسا بوجھ پڑا ہے؟ کیا آپ کی الماریوں میں بھی ایسی چیز دبی ہوئی ہے جن کا حق کسی غریب کا تھا لیکن آپ نے انہیں قید کر رکھا ہے؟ یاد رکھیں کہ شعبان کا چاند آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اس بوجھ کو نکالیں اور اپنے گھر کی فضاؤں کو ہلکا کریں۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو صرف پہلی چیز تھی۔ اب میں جس چیز کا ذکر کرنے والا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کے رزق کی پاکیزگی سے ہے۔ دوستو آج ہی، جی ہاں آج ہی شعبان کے اس مبارک دن میں بیگ اٹھائیں اور اپنے گھر کا چکر لگائیں۔ ہر وہ چیز جو ٹوٹی ہوئی ہے، جو ناکارہ ہے، جس کی اب ضرورت نہیں، اسے نکال دیں۔ یہ صفائی آپ کے گھر میں وہ پوزیٹیو وائبز لائے گی کہ آپ نے خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی ہوا بدل گئی ہے۔ جب گھر سے فضول سامان نکلتا ہے تو فرشتوں کے آنے کے راستے کھلتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں۔ میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں جہاں بہت زیادہ پیسہ تھا لیکن گھر کا ہر فرد بیمار رہتا تھا۔ جب میں نے ان کے گھر کا دورہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ ان کے اسٹور روم میں وہی دوسری چیز پڑی تھی جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے میرے کہنے پر وہ منحوس چیز گھر سے نکالی اور صفائی کی، آپ یقین مانے کہ ہفتوں کے اندر ان کے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ جو پیسہ پہلے ڈاکٹرز کی فیسوں میں جاتا تھا اب وہی پیسہ ان کی خوشیوں پر خرچ ہونے لگا۔ دوستو یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے بنائے ہوئے فطری حصولوں کی طاقت ہے۔ میرے دوستوں پہلی چیز کے بعد اب باری آتی ہے اس چیز کی جو ہم سب کے گھروں میں خاص طور پر ہماری الماریوں اور صندوقوں کے اندر یعنی کہ ڈھیروں کے حساب سے پڑی ہوتی ہیں۔ دوستو وہ ہے وہ کپڑے اور وہ جوتے جو دیکھیں اب ہم نہیں پہنتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا کپڑے نکالنے سے برکت کا کیا لینا دینا؟ تو میری بات بہت غور سے سنیں۔ شعبان کا مہینہ دوسروں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی الماریاں ایسے کپڑوں سے بھری پڑی ہیں جو پچھلے یعنی کہ
जो पिछले दो सालों से हमने पहने तक नहीं, बस इसलिए रखे हुए हैं कि कभी काम आ जाएंगे। दूसरी तरफ इसी मोहल्ले में या आपके अपने ख़ानदान में कोई ऐसा गरीब होगा जिसके पास ईद के लिए तो दूर या रमज़ान में पहनने के लिए भी यानी कि ढंग का जोड़ा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों रखें, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत मैं कमाता बहुत हूँ मगर यानी कि घर में तंगदस्ती रहती है, सुकून नहीं है। बुजुर्ग ने इससे पूछा कि तुम्हारे घर में कितना ऐसा सामान है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं मगर तुमने इसे दबा कर रखा है। इस शख्स ने हैरत से देखा। बुजुर्ग ने फरमाया जाओ और वो सब कुछ निकाल दो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है। इस शख्स ने जब घर जाकर देखा तो इसे एहसास हुआ कि इसके पास 5-6 ऐसे जोड़े और जूते पड़े हैं जो बिल्कुल नए थे मगर वो इन्हें पहनता नहीं था। इसने वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए इन लोगों को दिए जिन्हें वाकई ज़रूरत थी। यकीन जाने अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इसे एक ऐसी जगह से काम मिल गया जहां से इसे लाखों का मुनाफा हुआ। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जब आप अल्लाह के बंदों के लिए अपने दिल और अपनी अलमारी के दरवाजे खोलते हैं तो अल्लाह आपके लिए अपने ख़जानों के दरवाजे खोल देता है। वो कपड़े जो आपकी अलमारी में पड़े मट्टी खा रहे हैं वो किसी गरीब के तन पर जाएंगे तो इसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो आपके रिज़्क़ की हर बंदिश को काट कर रख देगी। सुभान अल्लाह, कितना सादा सा हल है ना, लेकिन हम इस पर अमल ही नहीं करते। अब दोस्तों ज़रा सोचें, शाबान का चांद देखकर अगर आप अपनी अलमारी की सफाई करें और वो फालतू बोझ निकाल दे जो रमज़ान में अल्लाह की रहमत आपके घर में कैसे जगह बनाएगी। अब मैं आपको इस तीसरी और आखिरी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम है। दोस्तों, ये चीज़ नज़र तो नहीं आती मगर ये वो जहर है जो आपकी तमाम नेकियों को जलाकर राख कर देता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, शाबान के इन पहले दिनों में अपनी अलमारियां साफ करें। जो जोड़ा छोटा हो गया है या जो आपके इस्तेमाल में नहीं, इसे इज्जत के साथ किसी ज़रूरतमंद को दें। ये चीज़ निकालना आपके घर में नई खुशियां लाएगा इंशाल्लाह। याद रखें, अल्लाह इसको देता है जो बांटता जाता है। आखिरी और तीसरी चीज़ बताने से पहले अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सच सच बताइएगा, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा? क्या आपके घर में बिला वजह की चिड़चिड़ाहट और टेंशन रहती है? अभी वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकें और कमेंट्स में जी हाँ या इंशाअल्लाह लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। आपका एक कमेंट मुझे ये समझने में मदद देगा कि कितने लोग इस मसले का शिकार हैं और फिर मैं इनफरादी तौर पर भी आपको मशवरे दे सकूंगा इंशाअल्लाह। और हाँ, कमेंट्स में अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये पैगाम कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इस तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ का जिक्र करने का जिसे निकाले बगैर ये आपकी सफाई मुकम्मल होगी, देखिए नहीं होगी, और ना ही शाबान की बरकतें आपके घर में दाखिल होंगी। ये वो चीज़ है जो नज़र तो नहीं आती लेकिन इसका बोझ कायनात के तमाम पहाड़ों से ज्यादा भारी है। वो चीज है हमारे दिलों में छुपी हुई नफरत, कीना और पुरानी दुश्मनियां। आपने घर का कबाड़ निकाल दिया, अलमारी से फालतू कपड़े भी निकाल दिए, लेकिन अगर आपका दिल अभी भी किसी भाई, किसी बहन या रिश्तेदार के नफरत से भरा हुआ है तो याद रखें कि आसमान से उतरने वाली रहमतें आपके घर के दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। शाबान का महीना ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सबको माफ कर दूंगा सिवाय इसके जिसके दिल में दूसरों के लिए कीना यानी दुश्मनी है। अब दोस्तों, याद रखें, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, यहाँ बड़े सवाल पैदा होते हैं मेरे दोस्तों जो हम सबके जहन में हैं। आप कहेंगे कि फ़लाँ मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं इसे कैसे माफ़ करूँ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी से नफ़रत करके आप इसका नुकसान नहीं कर रहे बल्कि अपनी दुआओं का रास्ता खुद बंद कर रहे हैं। आए मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताता हूँ जो आपके दिल की दुनिया बदल देगी। दोस्तों, एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था लेकिन इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दफ़ा इसने ख्वाब में देखा कि इसके हिस्से की रहमत एक दीवार से टकरा कर वापस जा रही थी। जब इसने गौर किया तो इस दीवार पर इन लोगों के चेहरे बने हुए थे जिनसे इसने सालों से बात नहीं की थी और जिनके लिए इसके दिल में शदीद गुस्सा था। वो शख्स जैसे ही बेदार हुआ इसने शाबान की पहली रात ही अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया जिससे इसका झगड़ा था और फ़ोन सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो और मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। दोस्तों, यकीन जाने इसके दिल से वो बोझ ऐसे उतरा जैसे कोई भारी पत्थर यानी कि
گر گیا ہو اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ایک معافی کے بدلے اللہ نے اس کے وہ تمام رکے ہوئے کام ایسے بنا دیے کہ لوگ مثالیں دینے لگے۔ دوستو یاد رکھیں، جب ہم زمین والوں کو معاف کرتے ہیں نا تو عرش والا ہمیں معاف کرتا ہے۔ یہ نفرتیں، یہ ناراضگیاں، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اس طرح کی باتیں دوستو، یہ سب وہ گندگی ہے جو آپ کی روح کو میلا کر دیتی ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنے موبائل سے وہ نمبر نکالیں جنہیں آپ نے غصے میں بلاک کیا ہوا ہے، ان سے صلح کر لیں یا کم از کم اپنے دل کو ان کے لیے صاف کر لیں۔ دوستو کتنا بڑا سودا ہے، کتنی بڑی باتیں ہیں۔ دیکھیں، تھوڑی سی انا یعنی اپنی ایگو کو چھوڑ کر رب کی رضا خرید لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کا دل نور سے بھر جائے تو آج کی رات اس تیسری چیز یعنی نفرت کو اپنے دل سے نکال کر یعنی کہ باہر پھینک دیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے سکون آپ کے گھر میں دستک دیتا ہے۔ تو پھر میرے دوستوں اور بہنوں، یہ تھی وہ تین چیزیں: گھر کا کباڑ، فالتو کپڑے اور دل کی نفرت۔ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، اور بہترین تیاری وہ ہے جو باہر سے بھی ہو اور اندر سے بھی ہو۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے نکال لیں گے تو آپ کا گھر رحمت کا مرکز بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری دوستوں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو لگی ہے تو اس محنت کو رائگاں نہ جانے دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس چھوٹے سے قافلے کا حصہ بنے تاکہ نیکی کی یہ آواز ہر گھر تک پہنچ دے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے یا کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں کی درخواست ضرور لکھیے گا، اور اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شعبان کی برکتیں سمیٹنے، رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش آباد رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اہل خانہ کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا۔ دوستو اللہ حافظ۔